فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسانی فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ فجر کے بعد یہ مختصر سا عمل دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون، اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ صبح نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے جب یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد کا وقت جسے برکتوں اور رحمتوں کا نزول کا خاص وقت مانا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 4 فضائل کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، یعنی والدین کی بخشش، ان کے حقوق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، جسے ہم اس ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل اور صحیح طریقے سے آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیں جب ہمیں یہ بابرکت عمل پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ وقت ہے صبح صادق کا، نماز فجر کا، جب کائنات سو رہی ہوتی ہے لیکن مومن بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سر جھکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ وقت رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کا ہے۔ احادیث میں اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری پہر میں، جو کہ فجر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ ذرا تصور کیجئے، اللہ جل شانہ خود متوجہ ہو رہے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں۔ جو خوش نصیب اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خاص رحمت، مغفرت اور انعامات کے مستحق بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، وہ پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کامل کا عمل مل جاتا ہے۔ یہ انعام اس وقت میں جاگنے، نماز پڑھنے اور ذکر میں مشغول رہنے والوں کے لیے ہے۔ یہ وقت سکون، برکت اور اللہ کی خاص عنایتوں کا وقت ہے، اور جب اس وقت میں ہم ایک ایسا کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے جہنم سے دور کرے تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز منافقین پر سب سے باری نماز ہے، اور جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کو نبی نے قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دی ہے۔ والدین کی بخشش، صدقہ جاریہ اور حق والدین۔ اب ہم اس عمل کی ایک نہایت ہی اہم فضیلت پر بات کرتے ہیں، جو ہے کہ ماں باپ کی بخشش۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔
لیکن والدین کے انتقال کے بعد ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی اولاد کی نیک کمائی اور دعا ہے۔ ہمارا یہ بابرکت کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے، یہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا بلکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر والدین کے لیے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے والدین کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کی تربیت اور کوشش ہے جو آج صبر دے رہی ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، کیونکہ ان کی دعا کا اجر ان کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ یاد رکھیے، والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں بلکہ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا والدین مرنے کے بعد بھی ان پر میرا کوئی حق باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، 4 چیزیں، ان کے لیے دعا، استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو ان کی طرف سے ہوا ہو اسے قائم رکھنا۔ ہمارا یہ کلمہ اس عمل کو حصہ ہے جو اللہ سے والدین کی بخشش کی فریاد کرتا ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کا ذکر، آپ کا عمل ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا، ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا۔ اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا تحفظ الہی کا حصار۔ اگلی فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جس کی چاہت پر ہر ماں باپ کو ہوتی ہے۔ زندگی حادثات، پریشانیوں اور بیماریوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے جگر گوشے کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہی ہے ہر خیر و شر کا خالق ہے۔ حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق اور اس کا ذکر ہے۔ جب ایک باپ یا ماں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو اللہ اس کے اہل و عیال کو، اس کی نسل کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ عمل یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھنا نہ صرف آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے بلکہ یہ آپ کی اولاد کے گرد تحفظ الہی کا ایک مضبوط حصار کھینچ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے اور وہ ہر قسم کی پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اور یہ کلمہ آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر جس میں ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی مانند ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت میں سرگرم ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے، اس کے لیے انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگراں فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظتی دستے اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں جب بندہ خود اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خاص ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کو طویل عمری، ان کی صحت اور ان کے نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ عمل انہیں حادثات، بیماریوں، بری صحبتوں اور اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا رب سے یہ تعلق آپ کے بچوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی بیمہ پالیسی سے بڑھ کر ہے۔ آپ کا عمل آپ کی اولاد کے لیے نور، برکت اور حفاظت بن کر کام کرے گا، جس کے لیے وہ قیامت تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ قبر کی سختی سے نجات کی پہلی منزل کی آسانی اس بابرکت کلمے کی چوتھی اہم فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی، اور فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر کا پہلا مرحلہ جس میں مرنے والے کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب یا نیک اعمال کی وجہ سے راحت دی جاتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مخصوص کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے اعمال صالحہ میں شمار ہوگا۔
احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جو قبر کو منور کرتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ کلمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبر میں انس اور روشنی کا سامان بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل جو آپ نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا ایک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کا دفاع کرے گا۔ آپ کو قبر میں اندھیرا، تنہائی اور وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو سکون، راحت اور جنت کی خوشبوئیں نصیب ہوں گی۔ یہ کلمہ دراصل اللہ کے حضور آپ کی وہ پیشکش ہوگی جو قبر کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عذاب دینے والے فرشتوں اس کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ آپ کا یہ کلمہ جو کہ ذکر الہی کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، آپ کے لیے ایک مضبوط مدافعتی ڈال کا کام کرے گا۔ قبر کی سختی اور تنگی کا یہ کلمہ اللہ کے فضل سے آپ کی قبر کی تنگی کو ختم کر دے گا اور آپ کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جہنم سے چھٹکارا، جہنم کا خوف اور نجات کا راستہ ہی اب ہم اس کلمے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو ہے جہنم سے بچنا، چھٹکارا پانا۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں کفار، مشرکین اور گناہگار مومنین کو ان کے برے مال کی سزا دی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کے لیے انگنت مواعظ، عبادات اور اذکار عطا فرمائے، اور یہ بابرکت کلمہ انہی میں سے ایک ہے۔ ذرا جہنم کے خوفناک مناظر پر غور کیجیے کہ یہ حقائق مستند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کے ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ مکمل سیاہ ہے۔ اس کے شعلے بلند ہوں گے، اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہنمیوں کا لباس آگ کے قطرے اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا اور ان کے چہروں کو آگ میں لپیٹ لے گی۔ وہ تکلیف کے مارے اپنے ہاتھ سے اپنے چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور ہمارا یہ عمل یعنی فجر کے بعد کا یہ ببرکت کلمہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس کے اس عمل کی بدولت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ جہنم سے بچنے کا مطلب ہے جنت کا حقدار بن جانا، کیونکہ اللہ کے رحمت سے جنت اور جہنم کے سوا کوئی تیسری جگہ نہیں۔ یہ کلمہ آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ آپ کا انجام دنیا کی آگ سے نہیں بلکہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں جہنم سے چھٹکارا دلانے والے اعمال کی فہرست کو بڑھائے گا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم اس بابرکت کلمے کی 4 عظیم فضیلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ والدین کی بخشش، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے بڑھ کر جہنم سے چھٹکارا۔ یہ وہ انعامات ہیں جن کی تمنا ہر مومن کرتا ہے، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صرف فجر کی نماز کے بعد اس مخصوص عمل کی حکمت اور کیا خصوصیت ہے؟ اسلام میں اوقات کی تقسیم محض وقت پر پیمانہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے مختلف مراحل ہیں۔ فجر کا وقت کائنات کی بیداری اور دن کے آغاز کا ایسا لمحہ ہے جب اللہ کی تقسیم، رزق اور عنایات خاص کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور جو بندہ اس وقت بستروں کی راحت کو چھوڑ کر اس کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ انہیں دنیاوی اور آخری دونوں طرح کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اقتصادی اور معاشی برکتیں۔ آئیے آج اس کی گفتگو کو فجر کے وقت ان کی اقتصادی اور معاشی برکتوں سے شروع کریں، جو ہماری روزمرہ کی پریشانیوں کی اور گھر کی بے برکتی کو دور کرنے کا بہترین حل ہے۔
محترم عزیزو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رزق کا معاملہ انسان ہی کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کون ہے جو اپنے مال و دولت میں اضافہ اور اپنے کاروبار میں ترقی، اپنی کمائی میں برکت نہیں چاہتا ہوگا؟ حدیث میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ رزق کی تقسیم فجر کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا محض ایک لفظی دعا نہیں بلکہ اس وقت میں اللہ کی رحمت اور فضل کے اترنے کا ایک دائمی اعلان ہے۔ جو لوگ اس وقت جاگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ دراصل اس تقسیم رزق کے وقت میں خود کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مفہوم حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ صبح کے وقت بیدار رہو، اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور غفلت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ جو شخص نماز ادا کر کے فوراً ہی سونے میں یا بے فائدہ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ گویا اپنے آپ پر رزق کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ آپ کا یہ کلمہ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، در حقیقت آپ کی طرف سے اللہ کے حضور ایک اعلان ہے کہ آپ اس کی برکتوں، اس کی نعمتوں، اس کے رزق کے طلبگار ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کے پسندیدہ وقت میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ صرف رزق حلال کی کشادگی ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اس کی برکت میں، اس میں روزی میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت پوشیدہ نام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے اور بیکار خرچوں کو روک دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے گھر کی معاشی پریشانیوں میں بھی کمی آئے گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو تھوڑے پر بھی پرسکون ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ سارا کمال اس برکت کا ہے جو فجر کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ رحمتوں اور نور کا نزول، اس کے گھر کی برکت۔ محترم عزیزو، اس خاص وقت میں ذکر کرنے کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نور آسمان سے آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، فجر کا قرآن فرشتوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اس وقت فرشتوں کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی نیک نیتی، آپ کے ذکر اور آپ کی عبادت کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جس گھر میں فجر کے وقت تلاوت قرآن یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر کرو۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بے سکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے۔ اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور الفت بڑھتی ہے اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والوں کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو محترم عزیزو، آپ کا یہ فجر کے بعد کا یہ عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور برکتی نظام ہے جو آپ کے گھر کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ پریشانی اور قرضوں کا خاتمہ۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو صحت کی، کسی کو قرضوں کی، کسی کو مستقبل کے نامعلوم خوف نے گھیرا۔ محترم عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس بابرکت کلمے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ پر نظر کرم کر دیتے ہیں اور پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہ ہی اکثر پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو شام کو اسے پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ یہ عمل آپ کو پورے دن کے لیے
یہ عمل آپ کو ایک پورے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ کلمہ گویا آپ کو ان تمام پریشانیوں، مالی مشکلات، بدقسمتیوں اور ناگہانی آفاتوں سے بچانے کا ایک آسمانی ہتھیار ہے۔ قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے دکھ اور قرض کے نجات کے لیے صبح شام اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ جب آپ اس مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ان جگہوں سے رزق اور مدد کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے آپ کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور ان کی تمام دنیاوی دینی پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں۔ اس کلمے کا ورد آپ کے ان تمام پریشانیوں، دکھوں، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور آپ کو ذہنی سکون، قلبی اطمینان عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام اور فجر کی عظمت۔ محترم عزیزو، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ فجر کے وقت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی اللہ کے ذکر اور اللہ کے عبادت سے ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو ہدایت دیتے کہ وہ صبح کی نمازوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کی صبح ٹھیک ہوگی اس کا سارا دن ٹھیک ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہتے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ آپ کبھی ان سے ان کے خوابوں کے بارے میں پوچھتے، کبھی دینی تعلیم دیتے اور اکثر اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ ذکر اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ طلوع آفتاب تک جاری رہتا۔ آپ کا یہ عمل اس بات کی عملی تعلیم تھا کہ دین کی بہترین شروعات اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ یقین تھا کہ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے اور وہ اپنے تمام کام کاج، سفر اور جہاد سے پہلے اس وقت کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں صرف کرتے تھے۔ ان کے لیے فجر کا وقت صرف نماز ادا کرنے کا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ کرنے کا، رزق کی چابیاں حاصل کرنے اور دن بھر کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کا، روحانی طاقت جمع کرنے کا خاص وقت ہوتا۔ ان کی کامیابی اور فتوحات کے پیچھے ان کے اس پختہ ایمان اور فجر کی بیداری کا بڑا ہاتھ تھا۔ ہمارا یہ کلمہ پڑھنا گویا ان تمام پاکیزہ نفوس کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے فجر کی اہمیت کو سمجھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اولاد کی فرما برداری پر اثر ہم نے پہلے صفحے میں اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی۔ اب ہم اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرما برداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم عزیز، اولاد کا نافرمان ہونا اور والدین کی عزت نہ کرنا بھی آج کل کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی نیکی اور فرما برداری کا تعلق کسی حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جب والدین خود صبح سویرے اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کر لیتے ہیں جس کا اثر لازمی طور پر ان کی اولاد پر آتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی زبان اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ کی یہ دعا کہ اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اس وقت اللہ کے ہاں قبولیت کا زیادہ شرف پاتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا مطیع بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے روکتا ہے، بری سوسائٹی اور فحاشی عریانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک باپ یا ماں کا فجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ان کے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگیوں میں نیک توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ غفلت سے نجات اور روحانی طاقت۔ آخر میں محترم عزیزو، اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر ہوش مندی اور مقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں وہ دراصل اس دن کی تمام برکتوں اور رزق کی تقسیم، فرشتوں کی حاضری اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، جب کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، سو جا۔ پھر جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح خوش اور پاکیزہ ہو کر اٹھتا ہے۔ آپ کا یہ فجر کا عمل ایک بابرکت کلمے کے ساتھ آپ کے سر سے شیطان کی گرہیں کھول دیتا ہے، آپ کو پورے دن کے لیے ایک روحانی طاقت عطا کرتا ہے اور آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحکم کر دیتا ہے۔ یہ کہ ایسی سرمایہ کاری جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ملے گا۔ وظیفے پڑھنے کا طریقہ۔ اب جب ہم آپ ان تمام فضائل، برکتوں اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم عزیزوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اب آج کے عمل کی طرف۔ اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے صبح کی نماز کے بعد کرنا ہے، یہ کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے فجر کی نماز ادا کریں تو فوراً بعد ایک مبارک گھڑیاں قبولیت کی سائتیں ہوتی ہیں۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہوئے یہ عمل مکمل کر لیں۔ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس ترتیب سے یہ عمل شروع کیجئے۔ تاج کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنا ہے ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے والا پہلا قدم ہے۔ اللہ رب العزت کے وہ اسماء حسنہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء حسنہ ملا کر پڑھنے ہیں، یا غفارو یا ستارو۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا غفارو کثرت سے معاف کرنے والا جو بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ یا ستارو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ ان تمام ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے عیوب اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اس سے رسوائی سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مرکزی کلمہ کم از کم 3 بار یا 100 بار۔ اب تیسرے اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے جس کے عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ ہے اللہ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند و بالا عظمت والا ہے۔ اس تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ یا زیادہ ثواب کے لیے ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ نے 3 بار پڑھ لیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس میں توحید، حمد اور استناد شامل ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں بہت زیادہ کام آئیں گی اور ایک مضبوط ڈال بنے گی۔ استغفار ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے، گھروں سے پریشانی اور تکالیف ختم ہوتی ہیں، جیسا قرآن میں نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹیوں سے نوازے گا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے درود پاک 7 مرتبہ۔ آخر میں جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، 7 دفعہ عمل کے آخر میں بھی اسی طرح آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ عمل کی تکمیل کے بعد دعا۔ عمل کی تکمیل کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور
اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے پروردگار، ہمارے اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تو ان کے درجات بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ عزیز ساتھیوں، مسلمان بہن بھائیوں، یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آپ کے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کریں۔